باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اس ماہ مبارک رمضان کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ایک بار پھر اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ اور اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان داخل ہو چکا ہے۔ یقیناً یہ مہینہ نہایت ہی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کریں اور خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں تاکہ ہماری بخشش ہو سکے اور ہم اللہ سے قریب ہو سکیں۔ اس مہینے کی جو سب سے بڑی عظمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں اپنے حبیب پر قرآن کو نازل کیا جو شب قدر میں نازل ہوا۔ اس مہینے میں اللہ نے ہمارے اوپر یعنی صاحبان ایمان کے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ احکام روزہ کے اس پروگرام میں انشاءاللہ عام طور پر پیش آنے والے مسائل جو روزے کے متعلق ہیں وہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آئیے حضرات اسی کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ روزہ اسلام کے واجبات میں سے ایک ہے جسے ماہ مبارک رمضان میں بجا لانا واجب ہے۔ روزے سے مراد خداوند متعال کی رضا اور اظہار بندگی کے لیے انسان اذان صبح سے لے کر مغرب تک چند چیزوں سے پرہیز کرے، یعنی خدا کی خوشنودی کے لیے چند کاموں سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا۔ اگر کوئی شخص روزے کے درمیان جان بوجھ کر کچھ کھا لے یا کچھ پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی غلطی سے یا کوئی بھولے سے کچھ کھائے یا کچھ پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے۔ جمع کرنا، یعنی اگر کوئی شخص روزے کے درمیان اپنی زوجہ سے ملتا ہے تو اس کا روزہ ایسی صورت میں باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے استمنا کا حکم ہے کہ استمنا یعنی اگر کوئی شخص اپنے ساتھ ایسا عمل انجام دے جس سے اس کی منی خارج ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں باقی رہنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ غلیظ غبار کا حلق تک پہنچانا، اگر کوئی شخص روزے کے درمیان غبار غلیظ کو اپنے حلق تک پہنچاتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ خدا رسول اور ائمہ طاہرین علیہم السلام پر بہتان باندھنا، مثلا ان کی طرف کسی جھوٹ کو نسبت دینا، یعنی ان کی نسبت سے کسی جھوٹی حدیث کو گڑھنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر قے کرنا، اگر کوئی شخص روزے کے درمیان جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ سیال چیزوں سے انما لینے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن نسوں میں طاقت کے انجیکشن وغیرہ لگانے کے سلسلے میں فقہا کے مختلف نظریات ہیں۔ اس سلسلے میں انسان اپنے مرجع تقلید یا ان کی توضیح المسائل کی طرف رجوع کرے۔ بعض فقہا کے نزدیک پورا سر پانی میں ڈبونے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کچھ حالات میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ آئیے حضرات اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے حالات ہیں جن میں انسان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ خواتین کے لیے حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ مسافر کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اور وہ اپنے سفر کو ظہر کے بعد شروع کرتا ہے
تو اسے اس دن کا روزہ پورا کرنا واجب ہے۔ آئیے حضرات اب جانتے ہیں ان افراد کے بارے میں کہ جن کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا روزہ رکھنا اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہو، اس پر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن دوسری صورت میں ضروری ہے کہ ایک مطعم یعنی گندم، جو یا روٹی یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز فقیر کو دے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین جن کا روزہ رکھنا ان کے یا ان کے بچے کے لیے نقصان پہنچا سکتا ہے، ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن ضروری ہے ہر روزے کے عوض میں ایک مطعم فقیر کو دے اور بعد میں ان روزوں کی قضا بھی بجا لائے۔ اگر کسی شخص کو ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہو اور وہ پیاس برداشت نہ کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، لیکن دوسری صورت میں واجب ہے کہ ایک مطعم فقیر کو دے۔ اب مسئلہ آتا ہے روزے کی نیت کا۔ روزے کی نیت کیا ہونی چاہیے اور روزے کی نیت کیسے کریں؟ روزے کی نیت کا نہ تو زبان پر لانا ضروری ہے اور نہ اس کے الفاظ کو دل سے گزارنا ضروری ہے، بلکہ فقط روزے کا ارادہ کرنا ہی کافی ہے۔ البتہ روزہ مکمل اخلاصی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی روزہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی اور نیت شامل نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص اس نیت سے روزہ رکھے کہ حکم خدا بھی پورا ہو جائے اور وزن بھی کم ہو جائے، اور دونوں نیتیں مستقل ہوں، تو اس شخص کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر نیت 100% حکم خدا کی ہو اور دماغ میں خود بخود وزن کی کمی کا ضمنی فائدہ آ رہا ہو، تو روزہ صحیح ہے۔ روزوں کی نیت میں اس بات کو معین کرنا ضروری نہیں ہے کہ کون سا روزہ ہے۔ مثلا اگر کسی نے 5ویں روزے کی نیت سے روزہ رکھا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ 6واں روزہ تھا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے۔ روزے میں نیت کا مسلسل ہونا ضروری ہے، جسے استدامت نیت روزہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ توڑنے کا ارادہ کر لیا ہے تو چاہے اب وہ روزہ نہ بھی توڑے پھر بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ مثلا اگر کسی شخص نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ پانی پی کر روزہ توڑ دے یا کسی اور ذریعے سے روزے کو باطل کر دے اور اس کے بعد اس نے وہ عمل انجام نہ بھی دیا ہو، تب بھی اس کا روزہ باطل ہے۔ البتہ اگر اس نے اس عمل کو انجام نہیں دیا تو اسے صرف اس کی قضا بجا لانا ضروری ہے، لیکن اگر اس نے اس عمل کو انجام دے دیا، یعنی اگر پانی پی کے اس نے روزے کو باطل کر دیا، تو ایسی صورت میں اسے کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ حالت روزہ میں مسواک کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت روزہ میں مسواک کرنا یا برش کرنا بالکل جائز ہے، البتہ یہ خیال رہے کہ پانی کی کوئی رطوبت حلق میں نہ جانے پائے، اور بہتر ہے کہ 3 مرتبہ لعاب دہن کو باہر نکال کر تھوک دیں تاکہ پانی کی کوئی رطوبت منہ میں باقی نہ رہ جائے۔ البتہ جو تراوٹ اس کے بعد رہ جاتی ہے اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، بعض مجتہدین کے نزدیک تر لکڑی سے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حالت روزہ میں غرارہ کرنا کیسا ہے؟ تو غرارہ کرنا بھی بالکل جائز ہے، لیکن اس طرح سے غرارہ کرے کہ پانی حلق میں نہ جائے۔ اگر غرارے کے دوران پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ گرم پانی یا کوئی دوا ڈال کر بھی غرارہ کیا جا سکتا ہے، بس حلق تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ حالت روزہ میں جان بوجھ کر لعاب دہن کو نکلا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نکلا جا سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر کوئی لذیذ چیز دیکھ کر منہ میں پانی بھرائے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حالت روزہ میں بلغم نکلنے کا مسئلہ آتا ہے، تو اس میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدد اللہ کے فتوے میں بلغم کو نکلنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ افضل اور احتیاط یہ ہے کہ اسے نہ نکلا جائے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آیت اللہ خوئی کے نظریے میں احتیاط واجب کے طور پر اسے نہ نکلا جائے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے مزید احکام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔